بسم اللہ. اور آج آپ کو اسکرین پر بھی بسم اللہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ ہم انسان کی زندگی میں جو ایک بہت بڑا کام وہ کرتا ہے روزانہ، جو مسلمان وہ کیا کرتا ہے، جو اس کو ایک گفٹ ملا، رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ گفٹ دیا، ہمیں دیا تھا 5 وقت میں. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا 5 وقت ہم نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں. لیکن اس بات کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں ہم، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں. ہاتھ منہ دھونے سے کیا مطلب ہے، یہ بعد میں بھی انشاءاللہ اس پر بات ختم کریں گے. بسم اللہ شروع کیسے کریں گے؟ وضو شروع کرنے سے پہلے، یعنی آپ نے پانی ہاتھ کے ابھی آپ نے نیچے رکھے ہیں، آپ نے ہاتھ نیچے رکھے تو آپ نے کہا بسم اللہ. بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے بھی، اسم کا الف یہاں پہ نہیں، اسم نام، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے. انگلش میں with the name of اللہ، with the name of اللہ اور بسم اللہ. اللہ آخر میں یہاں بھی ورڈ آ رہا ہے اور یہاں پر بھی، تو عربی اور انگریزی سخت ایک ہی طرح سے. اللہ کے نام سے یعنی میں کیا کر رہا ہوں، سوچیں ہم، اللہ کے نام سے میں اپنے ہاتھ منہ دھو رہا ہوں. کیوں؟ ابھی اس کی بات کریں گے انشاءاللہ. تو جب ہم وضو کمپلیٹ کر لیں پھر ہمیں یہ والی دعا پڑھنی پڑتی ہے. یہ چھوٹی سی ایک دعا ہے لیکن ہم اس کو کیسے سیکھیں گے؟ ہم اللہ سے ہر دعا میں کچھ مانگتے ہیں نا، تو اس دعا میں بھی ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ بنا دے، ہمیں ان میں سے بنا دے، ہمیں ان میں سے بنا دے. یہ بھی کچھ کیریکٹرز ہیں، یہ بھی کچھ کیریکٹرز ہیں، یہ بھی بہت سارے کیریکٹرز ہیں، ہمیں ان میں سے ایک بنا دے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے بنا دے، کوئی خواہش کرتے ہیں نا ان کے پاس یہ چیزیں، ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمیں بھی یہ والی چیز دے دے، رائٹ. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ والے جو بہت زیادہ توبہ، ریپینٹنس توبہ کرتے ہیں، یہ ان میں سے ہمیں ایک بنا دے. اور یہ کون سے ہیں؟ جو بہت زیادہ پیورٹی میں رہتے ہیں، صفائی پاکی میں رہتے ہیں، ہمیں ان جیسا بنا دے. ان میں ٹاپ پہ کون ہے؟ ان میں ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام. تو ہمیں ان میں سے ایک کر دے. کتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں ریپینٹنس، توبہ مانگنے والوں میں سے ایک، جو خوب توبہ مانگنے والوں میں سے، اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے، یہ ہم کہہ رہے ہیں. توبہ کی ضرورت کیا پڑتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اتنے بڑے لوگوں کو؟ تو توبہ کبھی جب ہم کام، بہت ہی اچھا کام اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، یا پھر ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ بار بار غلطیاں کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں توبہ کی ضرورت پڑتی ہے، رائٹ. اور ہم بھول بھی جاتے ہیں، اور ہم کئی بار بہت سارے اچھے کاموں کو بھی ویسے نہیں کر پاتے. اور پیورٹی کیسے؟ پیورٹی ہمیں چاہیے کن چیزوں میں؟ ہمیں جسم کی صفائی چاہیے، ہمیں پاکی چاہیے جسم میں. ہم وہ لوگ جو جسم کی صفائی کرتے ہیں، صفائی سے کیا مراد ہے؟ جن کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں، جن کی جگہ بھی صاف ہوتی ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں اور جہاں پر وہ جاتے ہیں، ان کے خیالات بھی صاف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی نیت بھی صاف ہوتی ہے. یعنی وہ صرف جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں. نیت صاف ہونے کا مطلب صرف اللہ کے لیے کام کرنا. اور ہمیں ان میں سے بنا دے. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ رک کے اس کو سوچیں، یہاں پر پاز کر لیں ویڈیو، اور اب آگے. اب یہ والے ورڈز رہ گئے ہمارے، اللہم. اب یہاں پر دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، اے اللہ، او اللہ، اجعلنی، اور یہ بھی ہے اجعلنی. تو یہ تو ہمیں ایک ہی ورڈ ہے جس کو 2 بار ہم نے سیکھنا ہے. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. اللہم، اے اللہ، او اللہ، بنا دے مجھے، اجعل، بنا دے مجھے، میک می، بنا دے مجھے. اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنی. یہ جو گرین میں ہے نا، اس کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، یہ سائلنٹ ہے، لکھنے میں لکھیں گے. سو میم جیم کے ساتھ مل جائے گا پڑھنے میں. اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنی، اللہ، اللہم اجعلنی، لام لام، اللہم اجعلنی. اے اللہ بنا دے مجھے، اے اللہ بنا دے مجھے، اے اللہ بنا دے مجھے. او اللہ میک می، او اللہ میک می، میک می واٹ؟ میک می
فرام امنگ دوز ہو ریپینٹ، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، مجھے بنا دے مجھے کیا، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی، یہ جو ابھی سیکھا یہاں پہ، اور بنا دے مجھے، پھر اور بنا دے مجھے خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے، خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے، وجعلنی، اس کو نہیں پڑھیں گے، وج لکھیں گے اسے، یہ سائلنٹ ہے، وجعلنی یہ بھی سائلنٹ ہے، من المتطہرین، متطہرین یعنی یہاں پر ڈبل ہاں ہے، شدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈبلز ہیں یہ والا لیٹر، تو یہ ہا اور ہا، یہاں پہ ہا دوسری بار نہیں لکھا گیا، عربی میں شدہ ڈال دیتے ہیں، اٹ مینس ڈبل، جیسے ہم ڈبل ایس لکھتے ہیں، تو اگر انگلش میں ایس لکھ کے اوپر یہ، تو اس کا مطلب ایک اور ایس یہاں پہ چھپا ہوا ہے، رائٹ. سو المتطہرین، جیسے ہم لکھتے ہیں نا کس، تو ڈبل ایس لکھتے ہیں نا. اینی ویز، سو شدہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، یہ ڈبل لیٹر، اس کو 2 بار پڑھنا ہے، ایک اس کے ساتھ ملا کے طاہرین، من المتطہرین، خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے، خوب پاک صاف اپنے جسم کو رکھتے ہیں، اپنے لباس کو رکھتے ہیں، اپنی جگہوں کو رکھتے ہیں، اپنے خیالات کو رکھتے ہیں، اور اپنی نیت کو رکھتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، نیت، انٹینشن ہو سکتا ہے آپ کو اتنا اچھا نظر نہ آ رہا ہو، انٹینشن، ان 5 چیزوں میں صاف رہنے کا مطلب ہے پاکی. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے، خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. او اللہ میک می فرام امنگ دوز ہو ریپینٹ توبہ. او اللہ میک می فرام امنگ دوز ہو ریپینٹ اینڈ میک می فرام امنگ دوز ہو پیوریفائی دیم سیلوز. آمین اللہم آمین. اب توبہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انسان کو؟ پہلے تو یہ وٹ ڈو یو سے بیفور یو اسٹارٹ وضو. آپ وضو کرنے سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. ہم سیکھ چکے ہیں اللہ کا نام سے، اور انسان کیونکہ بار بار غلطیاں کرتے ہیں، ہم جیسے انسان کام کرتے بھی نہیں ہے ٹھیک طریقے سے، اور ہمیں پھر اس لیے بار بار توبہ کی ضرورت پڑتی ہے. اور توبہ صرف گناہوں سے نہیں، ہمیں دل و دماغ سے بھی صاف کرتی ہے، رائٹ، اللہ کے قریب کرتی ہے. اور ہمیں اس کے علاوہ اپنے جسم کو، اپنے خیالات کو، اپنی نیت کو سچائی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے پاکی بھی چاہیے. تو پاکی کا مطلب صرف جسمانی پاکیزگی نہیں ہے، بلکہ دل کی، نیت کی، سوچ کی، زبان کی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، زبان کی پاکی. زبان، اس کو میں یہاں پہ لکھتی ہوں، زبان کی پاکی، یعنی سچی بات اور بری باتیں نہیں کرنی ہمیں. یہ سب صفائی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پاکی ہے، یہ سب پاکی ہے، پاکی، پیورٹی پاکی ہے. ہم ایسے بنیں کہ ہمارے ہر پاکیزگی کا حصہ ہے یہ سب، یہ سارے حصے ہیں پاکی کے، پاکیزگی کے. اس کو پاکیزگی کہتے ہیں، پاکیزگی، پیورٹی. تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم صرف اپنے منہ ہاتھ نہیں دھوتے. اب میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم ایک بات کریں گے، رائٹ، کہ ہم صرف منہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں. نہیں، ہم صرف منہ ہاتھ نہیں دھوتے، بلکہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو اندر سے بھی پاک کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اب آپ اس پہ ریفلیکشن بھی کریں گے، اس کو یاد کرنے کے بعد اس کو مانگیں بھی اللہ سے. اور بھی جب بھی میں وضو کروں تو ضرور مجھے اس کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کر کے شروع کرنا ہے وضو کو، اور وضو کرنے کے بعد، کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اس دعا کو ضرور مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے. اور کیا میں اپنے دل اور خیالات کو بھی پاک کرنے کی نیت سے وضو کرتا ہوں یا کروں گا، یہ میں نے سوچنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میک اٹ بینیفیشیل فار آل آف اس. آمین. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.